اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ایسے وقت میں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا اور جو ہے کاموں میں مصروف ہے، ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ آئیے اس کی برکات کو سمیٹتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے اسم اور اس کے بعد مرکبات شروع کیے تھے اور جملہ جو ہے دیکھا تھا اسمیہ۔ آج ہم مرکب جاری دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 مرکب پڑھ چکے ہیں۔ مرکب عطفی یعنی دو اسموں کے درمیان کوئی مخصوص جو ہے وہ لفظ آنے سے یا حرف آنے سے جو ہے ان کا تعلق بنتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا مرکب توصیفی یعنی ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی تعریف یا صفت کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا مرکب اضافی کہ دو جو ہے اسموں کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مرکب اضافی استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ چوتھا مرکب ہم شروع کر رہے ہیں، مرکب جاری۔ یہ جاری رواں یا کنٹینیوس کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ جری ہے لفظ، یعنی رے پہ ڈبل جو ہے وہ رے پہ شد ہے۔ تو مرکب جری جو ہے دیکھتے ہیں، عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی زیر میں لے جاتے ہیں۔ یہ ایک یاد کرنے کے لیے لکھا ہے بہت اچھا جملہ اس نے کہا عرب جب یہ گرامر بنا رہے تھے، اسم اور حرف چونکہ تعداد میں زیادہ تھے اور حروف کم تھے تو انہوں نے حروف والے جو حرف تھے یا الفاظ تھے ان کو ایک طرف کنارے پہ کر دیا۔ حرف کے معنی بھی کنارہ ہے۔ کہتا ہے یہ جو ہے ان کو بڑا غصہ آیا جب وہ انہوں نے اسے گرامر میں جگہ دی تو انہوں نے جو ہے ہر اسم اور جو ہے وہ فعل سے چن چن کے بدلا لیا۔ تو یہ ایک گروپ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ جو اسم کی یا فعل کی اصل حالت ہوتی ہے رفع معنی بلند، اس سے اس کو کھینچ کے لے جا کے سب سے نچلی حالت جو زیر ہے اس میں لے جاتے۔ تو لہٰذا یہ ویسے کہا جاتا ہے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، ادروائز ان کو اسی طرح سمجھیں کہ کچھ مخصوص حروف ہیں جو اسم کو جب وہ ان کے ساتھ مل کے آتے ہیں حالت جر یعنی زیر میں لے جاتے ہیں۔ جیسے فی ایک لفظ ہے، حرف ہے، لفظ بھی ہے حرف بھی ہے۔ کیوں؟ 2 حروف سے مل کے بنا ہے۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ حروف ہو تو وہ لفظ ہی ہوتا ہے، اور حرف بذات خود بھی لفظ کی کیٹیگری میں آتا ہے، کلمے میں آتا ہے۔ ہم کلمے میں پڑھ چکے کہ کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم فعل حرف۔ تو فی جو ہے ایک ایسا حرف ہے، یہ لفظ ہے جس کے معنی ہے میں یعنی ان۔ یہ جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں میں کی معنی دیتا ہے۔ جیسے المسجد کے ساتھ لگا تو کیا ہوا، فی المسجدی۔ اب یہ دیکھیں، مسجد ایک ایسا اسم تھا جو کیا کہتا تھا، میں غیر منصرف ہوں، یعنی مسجدو مسجدہ مسجدہ، کہتا ہے میرے نیچے زیر نہیں آئے گا۔ جب یہ حرف جا رہا ہے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتا۔ اس نے بھی جو ہے وہ عامل کی طرح ڈنڈا اٹھایا اور جو زبر تھا مسجد کے اوپر یعنی حرف حالت جر میں اس کو کھینچ کے نیچے کر دیا، وہ بن گیا فی المسجد۔ مطلب یہ بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ ایسے حرف کو حرف جر کہتے ہیں جو اس میں حالت اسم کو جر میں لے جاتے ہیں، اور وہ اسم جو جر کی حالت میں اس کو کہتے ہیں مجرور۔ یہ مجبور سے ملتا جلتا ہے، یعنی گویا وہ مجبور ہو گیا
حرف جر کی وجہ سے مجبور ہو کے حالت جر میں چلا گیا۔ جار اور مجرور کے ملنے سے جو مرکب وجود میں آتا ہے اسے مرکب جری کہتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں مرکب جاری، لیکن اصل میں یہ جری ہے، رے پہ شد ہے۔ حروف جارہ کو حروف اضافت بھی کہا جاتا ہے۔ حروف جارہ کل 17 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ لی، من، بی، فی، الا، الا، ان، کا، حتی، وا، تا، ادا، حاشا، خلا، منز، منز، ربا۔ تو یہ جو ہے 17 ہے۔ یہ لی جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ واسطے کو کے وغیرہ، جیسے المال للزیدی۔ من جو ہے یہ سے کے معنی آتا ہے، جیسے من المسجدی۔ بی جو ہے یہ اس کے 4 معنی ہوتے ہیں، میں، سے، کو، ساتھ، جیسے بالکل میں، بسم اللہ ہے۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، جیسے فی البیتی۔ اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، جیسے اللہ جبلی یا السلام علیکم۔ الہ کے معنی ہے کی طرف یا تک، الالبیت بلدی۔ ان کی معنی ہوتا ہے کی طرف سے، جیسے ان زیدن۔ کا کے معنی ہوتے ہیں مانند، جیسے کل اسدی۔ حتی اس کے معنی ہوتے تک، حتی مطلع الفجر۔ وا قسم کے لیے آتا ہے، جیسے واللہ والفجر۔ تا بھی قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں ایک اہم فرق ہے۔ تا جو ہے یہ قسم صرف اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا استعمال، اور کسی اور لفظ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا قسم۔ تا جو ہے وا جو ہے وہ اور دیگر جو ہے وہ اسما کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے والفجر، واللیل، والشمس۔ دیکھیں یہ سورج، چاند، صبح، ان کی قسمیں، زمانے کی قسمیں، یہ واو کا قسمیہ جو ہے یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، واللہ اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن تا کی جو ہے استعمال، یا تا کا جو استعمال ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی لفظ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ حاشا، خلا، ادا، اس کے تینوں کے معنی ایک ہی ہوتا ہے، علاوہ۔ منز اور منز یہ جو ہے اس کے معنی سے۔ ربا کے معنی ہوتا ہے کئی کچھ۔ تو یہ تھا۔ آئیے آج یہ چلے پہلے یہ لی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آج ایک کام کی چیز ہم پڑھیں گے۔ جب لی کسی معرف باللام پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی گر جاتا ہے، جیسے الرجال سے للرجال۔ دیکھیں حمزۃ الوصل کا الف غائب ہو گیا۔ اور جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام پر زیر کی بجائے زبر آ جاتا ہے۔ ضمائر جو ہیں وہ بڑے ڈیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاہے جو مرضی ڈنڈے مار کرو ہم نے نہیں بدلنا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے پھر وہ حرف جارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، کہتا اچھا میں جو ہے نا وہ زیر کی بجائے زبر میں ہو جاتا ہے۔ تو جیسے لہو، لہم، لکم، لنا۔ دیکھیں ہم، کم، نام میں جو ہے زیر نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ ضمائر ہے۔ ضمائر بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جتنی مرضی سزا دو ہم نے نہیں بدلنا، تم بدل جاؤ۔ وہ کہتا اچھا پھر ٹھیک ہے میں ہی بدل جاتا، وہ لی کی بجائے لا ہو جاتا ہے۔ آئیے آج ہم جو ہے کل حروف جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، کل حروف 59، اور یہ تقریباً 1/3 قرآن کے برابر سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ قرآن میں 3 ہی چیزیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اگر ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو گویا ایک حصہ جو ہے وہ حروف ہے قرآن میں، اور وہ ہے 59۔ آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ 7 حرف تو وہ ہے جو صرف ایک حرفی ہیں، جیسے بی، لی، وا، تا، کا، حمزہ اور فا۔ ان میں سے کئی آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ کے بارے میں آپ نے اردو میں بھی استعمال کیا ہوگا، جیسے وا جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ صرف 7 ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 21 ایسے ہیں جو 2 حرفی ہیں، ان میں سے بھی اکثر سے آپ آشنا ہیں، جیسے من، فی، ان، مز، ما، لا، یا،
ان لن کئی انا لم او ام لو حل قد ہا ای بل اور ای. یہ 21 حروف ہیں جو 2 حرف پہ مشتمل ہیں. 7 وہ تھے، 21 یہ ہیں، 28 ہو گئے. 19 سہ حرف ہیں. 19 ایسے حرف ہیں جو 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے ربا، ادا، لائتا، الا، ایا، جیل، منز، انا، ان، اذن، اذن، الا، حبا، اما، اللہ، خلا، انا، نام، بالا، اجل. یہ جو ہے 19 حرف ہے. ان میں سے بھی بعض سے آپ آشنا ہیں، چند ایک ہوں گے جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. میں اذا نہیں آیا. اذا نہیں آیا؟ اچھا ابھی چلتے ہیں. 12 کثیر حرفی ہوتے ہیں. ہاشا، کانا، لمن، لا، من، لکنہ، الا، لوما، حلا، یہ لولا، حتی، لعلا، کلا، اما. یہ 12 جو ہے وہ سہ حرفی ہوتے ہیں. ٹوٹل یہ جو ہے 59 بنتے ہیں. اگر آپ ان 59 حروف کو یاد کر لیتے ہیں تو گویا آپ جو ہے قرآن پاک کے ہر حرف کا جو ہے وہ جو ایز اے حرف استعمال ہو رہا ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور گویا 1/3 قرآن کے برابر ہی ہو جاتا ہے. صرف 59. اور 5 منٹ اس پہ لگتے ہیں ان کے دہرانے میں. یعنی ان کو اگر آپ جو آپ کو آتے ہیں پہلے سے وہ تو سمجھے بونس ہو گئے، پیچھے کچھ رہ جائیں گے، ان کو آپ چند روز اگر دہراتے رہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے. اور جب آپ قرآن میں ان کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو ایسا ایسا وہ بھی یاد ہو جائیں گے. تو یہ ایک کام کی گھر کی بات تھی. باقی بردر کی بات کہ اضا ہو سکتا ہے میری غلطی سے رہ گیا ہو، یا جو ہے وہ جو ہے حروف کی کسی اور کیٹیگری میں کہیں ہم نے کور کرنا ہو، لیکن زیادہ امکان ہے میری ہی غلطی ہوگی، میں اپنی غلطی جلدی نہیں. تو آئیے ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا حاصل ہے. فی حدیقت، ایک باغ میں. فی الحدیقت، فی حدیقت اور فی الحدیقتی کیا فرق ہے؟ ترجمہ کریں، ترجمے میں فرق لائیں. دوسرا وہ ہے باغ میں. گڈ. بالوالدین، والدین کے والدین کے ساتھ. المسجد، مسجد کی طرف. بچے کی آواز آئی ہے کلاس میں. اللہ تعالیٰ لگتا ہے بڑا مہربان ہو گیا کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ رحمت ہوتے ہیں. منی، مجھ سے یا میری طرف سے. من ترابی، من مٹی ترابی سے. یعنی مٹی سے. یہ تو پکڑ ہے، اس لیے تو میں دکھا نہیں رہا تھا. تراب نکرہ ہے. نکرہ کے لیے ایک کوئی کچھ چند کوئی ایک لفظ لگانا پڑے گا. من تراب، ایک مٹی سے یا کچھ مٹی سے. کچھ مٹی سے. ہاں یہاں آپ کہہ سکتے ہیں مٹی سے. ایک دلہن سے. ترجمہ کیجیے برادر. ایک دلہن سے. دلہن سے. للعروسی، دلہن کے لیے. ہاں یہاں آئے گا دلہن کے لیے. یہاں وہاں جو لے آیا وہ کے معنی میں آیا، یعنی دلہن کے، جیسے کہتے ہیں دلہن کے کپڑے. اور یہ للعروسی یعنی دلہن کے لیے.
दुल्हन के कोई चीज जो उसी के लिए मखसूस हो, जैसे कहीं खाना अताम से दुल्हन के लिए खाना। अल्लाह सिवा एक रास्ते से, एक रास्ते रास्ते पर, रास्ते पर अलल बर्री जमीन को कहते हैं, की पर, नेकी पर या खुशकी पर, खुशकी भी होता है पर। हाँ जी, दरख्त के माने अंधेरों की तरह, अलैना, ये तो बहुत आसान हम है। पर, हम पर, इलैया की तरफ, लका मेरी तरफ, ली दी तुम्हारे लिए, मेरे लिए। मुहसिनो करीबुम मिनल खैरि व बईदुम मिनल शर्रि। सारे हमारे छात्र में अल्फाज हैं, तर्जुमा कीजिए। मुहसिनो, एहसान करने वाला, खैर के करीब है और शर से दूर बुराई है। के करीब है, यानी बुराई से दूर। मुहसिन खैर के करीब और शर से दूर है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिम, तो हम छोटी इल्म का से हासिल करना पढ़ने हर वाले हैं। मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। लहुम फि दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाब अज़ीम। उनके लिए दुनिया में रुसवाई उन है सब के लिए और दुनिया उनके लिए और आखिरत में आखिरत, अजाब है, बड़ा अजाब। उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व वो लना हमारा रब है अमालुना और व लकुम आपका रब अमालुकुम। और वो हमारा और तुम्हारा रब है, और हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे। क़यामत के दिन तक फिलस सलाते, एक नूर पर एक नूर, नूरुन अला नूर, अंधेरों से नूर की तरफ, मिनत ज़ुलमात इलन नूर, इला नूर। मुत्तकी लोगों के लिए है। अल जन्नतु लिल मुत्तकीन, यकीनन अल्लाह काफिरों के ख्वाहिश दुश्मन है। जी इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। दाने और बानी तरफ से, हाँ जी, ये तो हमने पहले दिन जोड़े में कोई पढ़ा था। अनिल यमीन व अनिल शिमाल। इला शिमाले इला यमीन। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर, ये भी बहुत आम जुमला है कुरान में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कुल्ली कदीर। कदीर। अल्लाह अला कुल्ली शैइन झूठों पर कदीर। अल्लाह की लानत है, ये भी बहुत आम है। लानतुल्लाह अलल काज़िब। अनतुल्लाह अलल काज़िब। तेरे रब की रहमत मोमिनों से करीब है और काफिरों से दूर है। कभी हमने पढ़ा था, इन्ना बेशक इन्ना का इजाफा होगा। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोमिनीन व बईदुन काफिर। हम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, कुरान की आयत है जी। उनके लिए उनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ मग़फ़िरत करीम है, और अच्छा रिज़्क़ है। के करीम इज्जत वाला रिज़्क़ है। उनके लिए बख्शिश है और अच्छा रिज़्क़ है। फी कुलूबिहिम मरज़, मर्ज़ है उनके दिलों में, उनके दिलों में बीमारी उनके है। दिलों में एक रोग है, एक बीमारी है। मरद नकरा आ रहा है, लिहाजा एक का इस्तेमाल करें। अनिल यमीने व अनिल शिमाले, मशरिक़ और मगरिब की तरफ से, दाईं जानिब से और बाईं जानिब से। दाएं जाने इन से और बाएं। रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, अभी पढ़ा था। बेशक अल्लाह ताला की रहमत मुहसिन करीब है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबास लहुन्ना। वो तुम्हारे लिए वो लिबास है तुम्हारा और तुम लिबास उनके है लिए और लिबास उनका हो। लिबास है। इस सब्र व सलाते, नमाज, सबर, सबर नमाज, के साथ सबर और नमाज, सबर नमाज के साथ। अला कल्बिका, उनके तुम्हारे तुम्हारे दिल पर। आपके दिल पर। ये वैसे चलो ज़मीर हमने शुरू, ये ज़मीर किसकी तरफ इशारा कर दिया? आपके पास या कुछ सिबाक भी नहीं है। अला कल्बी का, अला ये कल्बी का। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आपके दिल आप पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के नज़ूल की कैफियत ये होती थी
بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ صرف گھنٹیوں کی آواز یا کچھ آوازیں سی سنائی دیتی تھیں اور آپ پہ ایک جو ہے دقت طاری ہو جاتی تھی، حالت بدل جاتی، اور جب وہ ختم ہوتی تھی آواز تو آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ پیغام ایک ہوتا تھا، آپ کو اندر سے ایک پیغام سنائی دیتا تھا. تو یہ ایک طریقہ کار تھا کہ اللہ قلب کا یعنی آپ کے دل کے اوپر ہم نے نازل کیا. علیک البلاغ وعلینا الحساب. یہ بڑی سخت ہے. آپ پر علیک پہنچا البلاغ دینا، وعلینا الحساب. آپ پر پہنچا دینا وعلینا، اور ہمارے لیے حساب ہے. آپ پر فیہما عینان پر حساب لینا ہے. فیہما عینان، ان دونوں کی آنکھوں ان دونوں کی آنکھوں، عینان دونوں آنکھوں پر. ان دونوں میں دونوں کے لیے دو دو. عینان نے 2 دفعہ دہرایا تھا. یہ عین نہیں ہے، یہ عینان ہے. عینان عین یہ وہ والا عین ہے جو چشمے کے لیے ہوتا ہے. وہ عین جو ہوتا ہے عین یا نون سے ہوتا ہے. یہاں یہ تھوڑا سا لکھنے میں اور پڑھنے میں بولنے میں تھوڑا فرق ہے. اکبر و نفہما، اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے نفع سے، فائدے سے. آئیے حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں. التاجر، بڑی خوبصورت حدیث ہے. یعنی سچا، الامین ہو، ایمانت دار ہو، ماں ساتھ ہوگا کس کے، النبیین والصدیقین، نبیوں اور صدیقوں. یہ درجے ہیں. درجے کیا ہیں؟ پہلے نبی کا ہوتا ہے، پھر صدیق کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہداء کا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ صادقین، یہ جو ہے اولیاء جو ہوتے ہیں، ولی جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، پھر عام آدمی کا ہوتا ہے. یہ درجے ہیں. تو نبی اور صدیقین جو ہے یہ اعلیٰ درجے ہیں. نبی تو خیر مخصوص ہوتا ہے، وہ تو ہر کوئی نہیں ہو سکتا. صدیقین جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں. مثلا ہماری امت میں صدیق حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو لہٰذا بعض جگہ قرآن میں جو ہے ایمن نبیوں کے ساتھ بھی صدیق کا کہا ہے کہ اسماعیل جو ہے وہ صدیق حضرت، اسماعیل کے علاوہ فلاں فلاں جو ہے صدیق ہیں، یعنی ان کا درجہ ہے نبی ہونے کے باوجود صدیق کے برابر. یہ بہت بڑی بات ہے. التاجر الصدیق امین، یعنی ایک سچا ایمانت دار تاجر جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ. یس، یہ جو 4 درجے تھے، نبیین، صدیقین، شہداء اور جو ہے اولیاء اللہ. المومن ما لفظ والخیر فمن لا یخلف ولا یوفو، یعنی مومن وہ ہے جو خیر اور بھلائی سے ہو اور اس سے وہی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. آئیے اس کو یہاں سے دیکھیں. التاجر کو صدق الامین مع نبی و صدق الشہداء، یعنی ایسا تاجر جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، قیامت کے دن ان کا حشر جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے درجات بلند ہوں گے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جو ہے ہوگا. اسی طرح المومن منفو، مومن محبت کی جگہ، منفو یہ الفت سے ہے لفظ. ولا، اور نہیں، خیر بھلائی، فی من، اس میں جو لا ینفو، جس میں محبت نہیں ہے، ولا ینفو جو محبت نہیں کیا جاتا. یعنی اگر مومن ہے تو اس کے اندر جو ہے دوسروں کے لیے محبت الفت ہوگی، یعنی مہربانی ہوگی. اور اگر کسی میں محبت ہی نہیں ہے اور اس سے کوئی محبت نہیں کرتا من سے، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے گویا مومن ہی نہیں ہے. التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا گویا ایسے ہے کمن، یعنی مثال ہے کیسے، جیسے کہ لا ذنب لہ، کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہاں، میں اس سے پہلے دعا پڑھوں. آج آپ میں سے کرائے گا، آج آپا ہے نا، آپا آج آپ آ گئی ہیں، چلیں. کل کی غیر حاضری کی سزا یہ ہے کہ ابھی آج آپ پوری کلاس کو دعا کرائیں.
ہاں جی آخری عشرہ ہے، آج رحمتوں کا مہینہ ہے، شروع ہو گیا ہے اور اس کا اجر ملنا شروع ہو گیا ہے، جہنم سے نجات۔ لہذا نجمہ آپا آپ مجھے سن رہی ہیں یا صرف کھول کے چلی گئی ہیں سیٹ؟ سبحان اللہ دعا کریں بس وقت کم ہے، دعا کریں تاکہ لوگ اپنے اپنے سحری کے کاموں میں لگیں۔ چلیں شروع ہو جائیں، دعا کریں پھر میں کلوز کروں گا اسے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ زینت عرشہ رضا نفسی مداد کلمات اللہم رب زدنی علما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، نمازوں کو، صدقہ خیرات ہر چیز کو قبول فرما۔ آج دوسری شب قدر ہے، یا اللہ اس کی رحمتوں کو سمیٹنے والا بنا، تمام مسلمانوں پر رحم کرنا۔ یا اللہ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے نکال اور عزت و سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جو تیرے ماہ کو پائے اور پھر اس کے بعد تیری جنتوں کے حقدار نہ ہو۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نبی نے کیا، ان تمام شرور سے تیری پناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے نبی نے پناہ چاہیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آپ کا سبق جو ہے آج کا کمپلیٹ ہوا۔